میرے لیکچر کا موضوع ہے اقبال کی نظم نگاری اور یہ 12ویں جماعت کے لیے لیکچر ہے۔ اقبال نے شاعری کا آغاز روایتی غزل سے کیا، لیکن انہیں جلد احساس ہو گیا کہ شاعری کے ذریعے ملک قوم کی ایک عظیم خدمت انجام دینا مقرر ہے۔ اس لیے انہوں نے نظم پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ ابتدا میں انہوں نے کچھ قومی نظمیں بھی لکھی اور مناظر فطرت کی طرف بھی توجہ کی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اقبال نے پہلے کچھ غزلیں بھی کہی جن میں عشقیہ رنگ بھی غالب ہے، لیکن جلد ہی وہ اس سے باہر نکل آئے، عشقیہ حصار سے جو اس وقت رجحان تھا، اور انہیں قومی شاعری کی شروعات کی اور پوری توجہ اس پہ مرکوز کی۔ اور بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی نظمیں کیسے، ابتدا میں انہوں نے کچھ قومی نظمیں بھی لکھی اور مناظر فطرت کی بھی طرف توجہ کی۔ ابتدا میں قومی نظمیں بھی لکھی جن میں وطن کے مسائل یا قوم کے مسائل کو موضوع بنایا گیا، اور مناظر فطرت، قدرتی مناظر جو ہے ان کی فطرت جیسے ہمالیہ، باقی جو نظمیں انہوں نے لکھی۔ آگے چل کر اقبال نے نظم میں اپنا فلسفہ خودی پیش کیا۔ پھر فلسفہ خودی جو انسان کو اپنی پہچان، اپنی خودی کی پہچان کہ انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے، اس کا جو ایمبیشن ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، اس کو پیش کیا۔ اپنا فلسفہ خودی کو پہچاننے کی طرف ترغیب دی انسانوں کو، خاص کر مسلمانوں کو، یا ہم کہتے ہیں مسلمانوں کو چونکہ زیادہ تر ان کا جو ان کی شاعری کا مسلمان ہی تھا، لیکن چونکہ شاعری جو ہوتی ہے ہر ایک فرد کے لیے ہوتی ہے۔ اقبال کی شاعری میں جا بجا خودی اور اس کی تعمیر میں معاون، فقر و استغنا، بلند نگاہی، قناعت اور عشق وغیرہ جیسے اوصاف کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کی شاعری میں جو خودی اور اس کی تعمیر میں معاون، خودی اپنے نفس کی تعمیر، ایک پرسنالٹی کی تعمیر، اس میں فقر و استغنا مطلب کہ حرام سے بچنا، حلال کمائی کھانا، اور جو باقی گناہوں سے بچنا، اور خدا کے فرمان کو ماننا پوری طرح، بلند نگاہی، دور اندیشی، قناعت جو صبر کی تعلیم، اور عشق وغیرہ جیسے اوصاف کا تذکرہ، عشق خداوندی جو عشق حقیقی جسے کہتے ہیں، تو یہ ان کی شاعری میں ملتی ہیں یہ چیزیں۔ تیری زندگی اسی سے، جیسے ان کا شعر ہے، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روح سیاہی۔ تو یہ فرماتے ہیں اقبال کی تیری زندگی، تیری عزت اسی سے ہے جب تیری خودی قائم ہے، تو شاہ ہے، بادشاہ ہے، اور اگر یہ چیزیں نہ رہی تو روح سیاہ ہو جائے گا۔ اگر تو نے یہ چیزیں چھوڑ دی، اگر تو نے ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا بے قصوں کی طرح، بلکہ اپنے اندر خودی پیدا کر، اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کر جس سے تو ایک مرد مومن بن جائے۔ اقبال کی شاعری میں عقل و عشق کا تذکرہ بھی کثرت سے ملتا ہے۔ علامہ نے عقل کے مقابلے میں عشق کو ترجیح دی ہے۔ عقل و عشق کی بھی ان کے یہاں ذکر ہے، مختلف انہوں نے تمثیلیں بھی استعمال کی ہیں، ترکیبیں بھی استعمال کی ہیں، یا تلمیحات بھی کہہ سکتے ہیں، اور کچھ اصطلاحیں بھی وضع کی، تو ان کو عقل اور عشق کے مقابلے میں کھڑا کیا اور اپنی شاعری پیش کی، اور اس میں عقل کو ہی ترجیح دی، عشق کو ہی ترجیح دی، عشق حقیقی کو، کیونکہ اقبال کے نزدیک عقل کبھی کبھی دھوکہ بھی دے سکتی ہے، یا عقل کا زور جو ہے وہ زیادہ سوچنے پر دیتا ہے، اس لیے کیونکہ عشق ہی انسان کی روح کو جلا مل سکتی ہے، کیونکہ عشق ہی سے انسان کی روح کو جلا، عقل سے نہیں مل سکتا، اور یہی عشق انسانیت کی روح کو سکون بخشتا ہے، اور اسی سے انسانیت کی روح کو سکون بخشتا ہے۔ علامہ اقبال کی زندگی سے بھرپور خیالات و تصورات کا اندازہ خضر راہ، شکوہ جواب شکوہ، ساقینامہ مسجد کرتبہ، ابلیس کی مجلس شورا، اور لینن خدا کے حضور میں جیسی شاہکار نظموں سے لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ نظموں کے نام ہیں، ان میں علامہ اقبال کے خیالات پوری طرح واضح ہیں، جو انہوں نے عشق سے متعلق یا خودی سے متعلق یا مرد مومن سے متعلق خیالات پیش کیے ہیں، اور اسلام کی جو ابتدائی تاریخ سے لے کے دور
حاضر تک یا جدید دور تک جب تک اقبال شاعری کر رہے تھے وہاں تک ان چیزوں کا ذکر کیا اپنی شاعری میں، یا عشق کو ترجیح کیسے دی ہے عقل پہ وہ بھی وضاحت کی ان نظموں میں انہوں نے۔ علامہ کی شاعری فنی نقطہ نظر سے بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں اثر انگیزی و اثر آفرینی پیدا کرنے کے لیے تمام فنی حربوں کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا۔ خضری راہ، ساقی نامہ وغیرہ کا ڈرامائی اور مکالماتی انداز اردو شاعری میں شاید ہی کہیں نظر آئے۔ فنی نقطہ نظر سے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے یہ نظمیں۔ جب آپ یہ نظمیں پڑھو گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کیسی اقبال کی نظمیں ہیں۔ ڈرامائی اور مکالماتی انداز، خاص کر خضر راہ، ساقی نامہ، تو یہ بہت بڑی نظمیں ہیں۔ ابلیس کی مسجد شورا یا مسجد قرطبہ، یا یہاں پہ آپ دیکھیں گے شکوہ، جواب شکوہ، لینن خدا کے حضور میں، یہ بھی ایک نظم ہے۔ تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح تلمیات استعارت استعمال کی۔ علامہ اقبال کی نظموں میں بلّہ کی موسیقی اور غنائیت ملتی ہے۔ لفظوں کی ترتیب اور ترنم، مترنم بحروں کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس میں فکر خیال کے حسین امتزاج کا بھی ہاتھ ہے۔ تو علامہ اقبال کی نظموں میں بلّہ کی موسیقیت، بہت موسیقیت پائی جاتی ہے۔ جیسے آپ گائیں گے کہیں تو آپ کو ایک خود بخود ایک طرز اس میں آئے گی، یہ نہیں کہ کھردرا ہو جائے گا، تو طرز میں بھی پڑھی جا سکتی، اور بہت مشہور ہوئی ہے طرز میں جب پڑھی گئی ان کی نظمیں، یا کچھ غزلیں بھی طرز میں پڑھی گئی۔ لفظوں کی ترتیب اور مترنم بحروں، لفظوں کی ترتیب شاعری کا پہلا اصول، لفظوں کی بہتر ترتیب کا نام، تو یہاں پہ اقبال نے اس پر بھی بہت توجہ دی ہے۔ اور مترنم بحروں مطلب جن میں ترنم کا احساس ہو وہ بحریں استعمال کی۔ حسین امتزاج کا بھی ہاتھ ہے اس مقبولیت میں، یا اقبال کی جو اس میں فکر خیال کے حسین امتزاج، فکر اور خیال بھی اس کا حسین امتزاج ہے۔ اقبال کی شاعری میں ہمیں منظر نگاری کی بہترین مثال ملتی ہے۔ منظر نگاری جیسے ہمالیہ ہو، یا دوسری نظمیں ہو، مسجد قرطبہ ہو، یا خضر راہ ہو، بہت ساری ذوق و شوق ہو، ان میں منظر نگاری کی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ اس طرح اقبال کی نظمیں اردو شاعری میں اپنی فکری و فنی خصوصیات کی وجہ سے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نظمیں ہیں فنی اور فکری حوالے سے۔ ان میں درد گداز سے لبریز شخصیت کا ایسا فنکارانہ اظہار ہے جس نے اردو شاعری میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تو واقعی جو اقبال کی شاعری ہے انہوں نے پورا انقلاب برپا کر دیا اپنی شاعری سے، جو درد گداز ان شاعری میں ہے۔ بہت بڑے شاعر ہے اقبال، اور ان کی نظمیں جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کیا خصوصیات ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ اقبال اردو کے سب سے بڑے شاعر، اور یہ نظمیں اس کا جو منہ بولتا ثبوت ہے، فنی اور فکری لحاظ سے بہت بڑی نظمیں۔ شکریہ۔